جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویئرس. آسمہ شرازی صاحبہ، جتنی آپ کی عمر ہے نا، جتنی آپ کی ایج ہے، یقین کریں اگر آپ کو اماء صحافت کہا جائے نا، جس طرح کہتے ہیں بابا صحافت، بابا ہومیوپیتھی، بابا طب، اگر آپ کو اماء صحافت کہا جائے تو بے جانا ہوگا. لیکن گزشتہ رات آپ نے جس طرح کا پروگرام ایک پاکستان کے نیشنل میڈیا پہ، ایک الیکٹرانک میڈیا پر کیا، تو یقین کریں مجھے یہ لگا آپ کے اندر وہ جسے کہتے ہیں نا میجر گورو آریہ، جسے میں گوبر آریہ کہتا ہوں، اس کی روح آ گئی ہے، یا آپ کے اندر وہ ارناب گوسوامی کی روح آ گئی ہے، یا آپ کے اندر جنرل جی ڈی بخشی، وہ مچھوں والی سرکار، جو سارا دن انڈیا میں بیٹھ کر انڈین چینلز میں بیٹھ کے پاکستانی مخالف پروگرامز کرتے ہیں اور جھوٹ پر مبنی پروگرامز ہوتے ہیں. انہوں نے تو سندھ بھی فتح کر لیا تھا، ایسے تھا جیسے محمد بن قاسم سے پہلے سندھ انہوں نے 6 مئی اور 7 مئی کی رات سے 9-10 مئی تک سندھ فتح، لاہور فتح، پاکستان فتح، ہر چیز فتح. اور ہمارے تمام جو امپورٹنٹ پاکستان کے سیکورٹی اداروں کے حکومتی اراکین ان کو گرفتار کر لیا تھا، جو انہوں نے جھوٹ اور بکواس کی تھی، مغلظات بکے تھے. یقین کریں مجھے لگا آپ کی روح، جو ان کی روح آپ کے اندر آ گئی ہے. ویئرس، یہ کتنی مدبر عورت بنتی ہے، ریزنیبل عورت ہے، خاتون ہے، اس لیے ہم ادب سے پھر بھی ان کو پکار رہے ہیں. گزشتہ رات انہوں نے پاکستان کے نیشنل میڈیا پہ ایک پروگرام کیا. ادھر انہوں نے ایران کے ایک تجزیہ کار ہے محمد حسین باقری، ان کو انہوں نے اسکائپ پہ لیا، آن لائن لیا، ان سے گفتگو کاری تھی. وہ موصوف فرماتے ہیں کہ جی میرے پاس 3 انفارمیشنز ہیں اور یہ آنے والے دنوں میں یہ ہمیں مکمل ہوتی نظر آ رہی ہیں. میں پیشین گوئی دے رہا ہوں جو ایرانین گورنمنٹ اور ایران کی جو انٹیلیجنس ہے، ایران کے سیکورٹی اداروں نے انہیں دی ہے. اچھا جی، وہ کیا ہے؟ ایک ہے جی پاکستان میں جو بلوچستان کا علاقہ، بلوچستان ہے، وہاں کا ایک علاقہ ہے سستان، وہاں سے ایران پر حملہ ہوگا. جو ایران مخالف یہاں قوتیں وہ ایران پر میزائل داغیں گی تاکہ پاکستان اور ایران کے تعلقات خراب ہوں. دوسرا، فالس فلیگ آپریشن جو ہوگا وہ حرمین شریفین کی طرف ہوگا، اس کا نام بھی الزام جو ہے اس کا بھی ایران پہ لگا دیا جائے گا. اور تیسرا، مسجد الاقصیٰ پر فالس فلیگ آپریشن ہوگا، اس پر حملہ کیا جائے گا اور اس کا بھی الزام ایران پہ لگا دیا جائے گا. اچھا، آسمہ شرازی جو ہیں یہ کتنی مدبر، کتنی انٹلیکچوئل بنتی ہیں، کتنا ڈیپ انالیسس کرتی ہیں، بڑے دھیمے لہجے میں بات کرتی ہیں. ایسے لگتا ہے جیسے ان پر کتاب اتری ہے پولیٹیکل سائنس کی، IR کی، پاکستان، یعنی الہامی کیفیت ان کی ہو جاتی ہے. لیکن وہ عورت خاموش رہی سنسیشنلزم کے لیے. وہ یہ کہتی ہیں دیکھیں اس وقت جو ایشو ہے پاکستان سے کیوں ایران پر حملہ ہو، ہمارے سیکیورٹی فورسز یا ہماری انٹیلیجنس ایجنسی جو ہیں وہ سوئی پر ہی ہیں. یہ اس بے شرم آدمی سے انتہائی معذرت کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں پہلا سوال کرتی کہ آپ کی ٹاپ کی لیڈرشپ آپ کی جاں بحق ہو گئی، شہید ہو گئی، وہ جو رپورٹیں ہیں وہ ایران کی انٹیلیجنس ایجنسیز کیوں نہیں دے رہی تھی؟ آیت اللہ علی خامنئی شہید ہوئے، علی لارجانی شہید ہوئے، ٹھیک ہے، قاسم سلیمانی ماضی میں شہید ہوئے، پھر اسماعیل ہانیہ حماس کے جو ایران میں تھے وہ شہید ہوئے. یعنی ان کی ٹاپ کی انٹیلیجنس آفیسرز، ان کے نیوکلیئر سائنٹسٹ، ان کی پولیٹیکل لیڈرشپ، ان کے جو بھی ٹاپ کی لیڈرشپ ہے، تمام جتنے بھی پورٹ فولیوز ہیں یا جتنے بھی ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ کے ہوتے ہیں جو اسٹیٹ کے معاملات کرتے ہیں، وہ انفارمیشن ایران نے نہیں دی، وہ انفارمیشن ان کے سیکورٹی اداروں نے نہیں دی. تو آخر انہوں نے کیوں یہ انفارمیشن دی ہے؟ اس کی بنیاد کیا ہے؟ اس پر وہ خاموش رہیں. یہ ان کی مجرمانہ غفلت، یہ انتہائی مجرمانہ غفلت ہے. اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے. اور دوسری بات میں انہیں یہ بتا دوں، میں وہ جو محمد حسین باقری صاحب ہے نا، باقری صاحب، جہاں تک سستان کی بات ہے، پاکستان کی بات ہے، بلوچستان کی بات ہے، میں آج آپ کو بتا رہا ہوں گزشتہ 3-4 ماہ میں جس طرح باندر بنا کر، باندر کو جس طرح وہ نچوایا نہیں جاتا، چل سسرال کس طرح جاتا ہے، چل جھک چل بیٹھ، اس طرح ہم نے BLA والوں کے ساتھ، TTP کے ساتھ، ہم نے جتنی بھی یہاں پر دہشت گرد تنظیمیں تھیں بلوچستان سے جو آپریٹ کر رہی ہوں، KP سے آپریٹ کر رہی ہوں، سستان سے آپریٹ کر رہی ہوں، جہاں جہاں بھی تھی، جن کو امریکہ، جن کو ایران، جن کو بلکہ انڈیا سے اور اسرائیل سے فنڈنگ آتی تھی طالبان حکومت کو، وہ TTP کو اور دیگر جو دہشت گرد تنظیموں کو، جن کو وہاں پر پناہ گاہیں دی گئی تھی، ہم نے تو بم مار کے، میزائل داغ کے ہماری ایئر فورس نے ان کی چیخیں نکال دی ہیں. کبھی اب وہی ترکیہ کی منت کرتے ہیں، کبھی وہ قطر کی منت کرتے ہیں. عید پہ ہم نے تھوڑا سا ان کو ٹائم دیا تھا کہ چلیں عید ہے، آپ عید منا لیں. حتیٰ کہ وہ مسلمان ہوتے تو میرے بس میں ہوتا میں نے عید پہ بھی نہ ٹائم دیتا، لیکن کچھ برادر اسلامی ممالک کی وجہ سے ہم نے انہیں ٹائم دیا. تو پاکستان سے ایران پہ آپریشن نہیں اللہ کے فضل سے ہو سکتا. یہ میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں، میری بھی ایک پیشین گوئی ہے. آسمہ شرازی جو ہیں انہیں ویوز یا دوبارہ سے وائرل ہونے کا اگر شوق ہے تو آسمہ شرازی صاحبہ کوئی پروڈکٹیو پروگرام کریں. ملک مخالف پروگرام کر کے اگر آپ نے مشہور ہونا ہے تو شرم سے نہ چلو بھر پانی میں، اس سے زیادہ بات نہیں میں کروں گا.
یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے حکومت کو، ہمارے جو ذمہ دار ادارے ہیں، ان کو اس پروگرام کی جو سکرپٹڈ پروگرام ہے، ایز پر مائی نالج، ایز پر مائی انالیسز، اس کی تحقیق کرنی چاہیے کہ اتنی غیر ذمہ دارانہ سٹیٹمنٹ کیوں دی گئی پاکستان کی طرف سے، پاکستان کے چینل میں بیٹھ کے۔ ہماری گورنمنٹ، ایرانی حکومت تو ہمارا شکریہ ادا کر کر کے نہیں تھک رہی۔ ان کے مشتبہ خامنائی صاحب دیکھ لیں، ان کے فورن منسٹرز دیکھ لیں، اردو میں ٹویٹ کریں۔ اس وقت دنیا میں اگر آج ایران پر جو ایک دنیا میں امن کی بات ہو رہی ہے، دنیا میں اگر اس وقت ایک جو گلوبل ریسیشن کی طرف دنیا جا رہی تھی، جو تباہی کی طرف جا رہی تھی، جو اکنامک میلٹ ڈاؤن ہونے لگا تھا، اس میں پاکستان کا مرکزی رول ہے اس کو روکنے میں۔ بھائی ہم توڑنے والے نہیں، ہم جوڑنے والے ہیں۔ ہم جنگیں کروانے والے نہیں، ہم جنگیں روکنے والے ہیں۔ لیکن یہ بھی میں بتا دوں، ہم پہ جب کوئی جنگ مسلط کرے گا یا ہماری سرزمین کا کوئی غیر ضروری استعمال کرے گا، غیر قانونی استعمال کرے گا کسی بھی ملک کے، ایران ہو یا کوئی بھی برادر اسلامی ملک ہو، وہاں دہشت گردی کے خلاف، دہشت گردی کے لیے، تو ہم اس سے نہیں چھوڑیں گے۔ اگر نہیں یقین تو ٹی ٹی پی والوں سے پوچھ لیں، نہیں یقین تو بی ایل اے والوں سے پوچھ لیں، نہیں یقین تو دیگر جو دہشت گرد تنظیمیں ان سے پوچھ لیں، اور اخوان طالبان سے پوچھ لیں، جو کہتے تھے وی آر دی گریٹ یارڈ آف گریٹ امپائرس۔ یو آر ناٹ دی گریو یارڈ آف گریٹ امپائرس، یو آر دی پلے گراؤنڈ آف گریٹ امپائرس۔ انہوں نے آپ کے ملک میں آ کے کھیلا، خوب چھکے چوکے مارے، خوب مزے کیے، جب ان کا دل کیا وہ چلے گئے، اور آپ ہماری منتیں کرتے تھے ان کو یہاں سے نکالو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔